تاریخ پاکستان کے 5 بڑے جنازے۔ ایک مرتبہ کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون حق پر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے جنازے اس بات کا فیصلہ کریں گے۔ امام احمد بن حنبل نے جب انتقال فرمایا تو بغداد میں لاکھوں لوگوں نے ان کے جنازہ میں شرکت کی اور ان کے جنازے کی شان دیکھ کر ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلموں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ 31 اکتوبر 1929 بروز جمعرات کو میاں والی جیل میں غازی علم الدین کو گستاخ رسول راجپال کو قتل کرنے کے جرم میں پھانسی دے کر شہید کر دیا گیا۔ پھانسی دینے کے بعد برطانوی حکومت نے ان کو بغیر نماز جنازہ جیل کے قبرستان میں دفنا دیا، جس پر مسلمانوں نے علامہ محمد اقبال کی قیادت میں بھرپور احتجاج کیا اور آخر کار 15 دن بعد جب غازی علم الدین شہید کی میت کو قبر سے نکالا گیا تو ان کا جسم 15 دن بعد بھی ویسا ہی تھا جیسا کہ پہلے دن تر و تازہ تھا۔ دسمبر کی ایک صبح کو ان کا جسم مبارک لاہور لایا گیا اور لاہور کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جنازہ کہلاتا ہے۔ جنازے کا جلوس 5 میل لمبا تھا اور نماز جنازہ یونیورسٹی گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ اس وقت 1931 میں لاہور کی کل آبادی 5 لاکھ کے قریب تھی۔ جنازے میں 6 لاکھ عاشقان رسول نے شرکت کی۔ علامہ اقبال نے غازی کا ہاتھ پکڑا تھا اور کہا تھا کہ میں نے تمہارا جسم مبارک تو انگریزوں سے آزاد کروا لیا، اب تم میرا ایک کام ضرور کر دینا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو تو انہیں میرا سلام ضرور کہنا۔ ہندوستان کے کونے کونے سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جنازہ میں شریک ہوئے اور ان کے نماز جنازہ کے سارے انتظامات علامہ محمد اقبال، مولانا ظفر علی خان اور سید دیدار علی شاہ کی زیر نگرانی پورے کیے گئے۔ علامہ اقبال اور سید دیدار علی شاہ نے غازی کو قبر میں اتارا اور مولانا ظفر علی خان نے اس موقع پر کہا تھا کہ کاش یہ کام مجھے نصیب ہوتا۔ اس موقع پر علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ہم صرف باتیں کرتے رہ گئے مگر یہ لڑکا بازی لے گیا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری 21 اگست 1961 کو ملتان میں فوت ہوئے۔ انہوں نے 50 برس بھرپور قومی خدمات میں گزارے۔ ان کے جنازہ میں 2 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ ان کی نماز جنازہ ان کے فرزند مولانا ابو ذر بخاری نے پڑھائی۔ جنازے کے چاروں طرف 8 بانس لگا دیے گئے، چونکہ ہر آدمی کندھا دینے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ گلیوں، بازاروں اور میدانوں میں لوگ بھرے پڑے تھے۔ 1 میل لمبا جنازے کا جلوس تھا۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں ایک عام قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مولانا احمد علی لاہوری۔ زمین لاہور میں ایسی شخصیات مدفن ہیں جنہیں کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ انہی میں مولانا احمد علی لاہوری بھی شامل ہیں۔ آپ نے برصغیر پاک و ہند کی مساجد میں درس قرآن اور دینی مدارس میں دورہ تفسیر قرآن کی روایت قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ آپ نے 17 رمضان المبارک 23 فروری 1962 بروز جمعۃ المبارک کو 77 سال کی عمر میں اس شان سے اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے کہ 9:30 پر رات نماز عشاء کی نیت باندھی اور سجدے میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جنرل محمد ضیاء الحق کا جنازہ اگست 1988 کو شاہ فیصل مسجد اسلام آباد میں پڑھایا گیا۔ جنرل محمد ضیاء الحق اپنی وفات کے وقت پاکستان کے صدر اور چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے۔ ان کی حادثاتی موت ہوئی تھی۔ 17 اگست 1988 کو C-130 طیارہ پراسرار حادثے کا شکار ہوا تھا جس میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ جنرل ضیاء الحق کا جنازہ ایک عظیم جنازہ تھا۔ ضیاء صاحب کی محبت ہی تھی جو لوگوں کو کھینچ کر لے آئی تھی اور ان کے جنازے میں کسی کو بھی زبردستی نہیں بلایا گیا تھا اور ان کے جنازے میں لاکھوں پاکستانی شریک تھے اور کئی کلومیٹر لمبی جنازے کی صفیں تھیں۔ تدفین کے وقت ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ سے زائد
لوگ اشکبار تھے۔ سارے لوگ سسکیاں اور آہیں بھر رہے تھے۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی اور ان کے تابوت کو لحد میں اتار دیا گیا۔ غازی ممتاز قادری کے ساتھ ساتھ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ مانا جاتا ہے۔ اس میں لاکھوں کی تعداد میں افراد نے شرکت کی اور خادم حسین رضوی کے جسم خاکی کو ایمبولینس میں مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں لایا گیا اور ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور ان کی نماز جنازہ کے آپ مناظر اپنے سامنے دیکھ سکتے ہو کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کے نماز جنازہ میں شرکت کی تھی۔